على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ آج کے اس درس میں بات 148 سے 150 تک ہوگی۔ جو آخری دو آیات میں نے پڑھی ہیں یا ہم نے پڑھی ہیں، ان دو آیات کو میں نے صرف وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اس جملے کی مناسبت سے ان دو آیات کو بطور تبرک پڑھا ہے، ورنہ بات آج صرف آیت نمبر 150 تک ہوگی۔ یہ پہلی گزارش تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، تاکہ کچھ جو باتیں ہیں وہ چونکہ آیات سے متعلق ہی ہیں تو پہلے آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا فرمایا کہ تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام اور آپ جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم یعنی مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ دوسری دفعہ حکم آ رہا ہے، اس دوسری آیت میں دوسری دفعہ حکم فرمایا، اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، یہ تیسری دفعہ ہے، فرمایا اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ 3 دفعہ حکم آ گیا، میں ابھی وضاحت کروں گا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ تاکید یا یہ بار بار حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ تمہیں کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام تو دیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے مت ڈریے گا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تمہیں اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم راہ راست پر چلو۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے آیا، اور اس ترجمے کی روشنی میں ان 5 آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، دیکھیے ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمت متعین کر رکھی تھی، تمام امتوں کے لیے، خواہ وہ قوم موسیٰ تھی، خواہ وہ قوم داؤد تھی، خواہ وہ قوم نوح تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت متعین تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات، جب ہر ایک قوم الگ، ان کا دین الگ، ان کی شریعت الگ اور ان کا قبلہ الگ، تو پھر اس جملے کے ذریعے سے یہود اور نصارہ کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، قبلہ بیت اللہ کیوں، یا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا اب بیت اللہ کیوں، یہ تحویل قبلہ کا حکم بار بار چینجنگ کیوں؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر اے یہود تمہیں اعتراض کیوں ہے، جبکہ یہ الگ امت ہے، تم الگ امت تھے، ہے نہیں، اب ہو نہیں، کبھی تم ایک الگ امت تھے، اے عیسائیوں تم الگ امت تھے، جب تمہارا قبلہ الگ تھا، تمہاری سمت اور تمہاری جہت الگ تھی، تو تم پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، تمہارے بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تم نے شرقی کنارہ سمجھا یا پورے بیت المقدس کو سمجھا، عیسائیوں یا یہودیوں تم پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو آج مسلمانوں پر اعتراض کیوں؟ یہ قبلہ کی سمت متعین کرنا یہ تو ہر امت کا ایک حق ہے، ہر امت کے لیے الگ سے ایک حکم ہے۔ جب ہر امت کا الگ حق ہے، الگ اس کے لیے حکم ہے، تو پھر امت محمدیہ بھی الگ سے ایک امت ہے، باقاعدہ دین ہے، باقاعدہ شریعت ہے، باقاعدہ ایک راستہ ہے، تو پھر ان کے قبلہ پر آپ کو اعتراض کیوں؟ اس جملے نے یہ بتلایا کہ سمت قبلہ کے تعین میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہر امت کا اپنا اپنا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ گئی؟ ہاں، یہ بات ضرور سمجھا دی گئی ہے کہ سمت قبلہ کا تعین یہ فروعی چیز ہے، اصل چیز نہیں، یعنی قبلہ رخ ہونا فروعی مسئلہ ہے، اصل نہیں، عبادت کے لیے شرط ہے، وسیلہ ہے، عبادت نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس جملے کو غور کیجیے گا، سمت قبلہ کا تعین یہ استقبال قبلہ کے لیے، یعنی سمت کا تعین استقبال قبلہ کے لیے شرط ہے، وسیلہ ہے، اصل نہیں۔ اصل کیا ہے؟ عبادت۔ اصل کیا ہے؟ عبادت۔ اور اصل جب عبادت ہے تو تمہیں اس فروعی چیز میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اصل پر غور کرنا چاہیے اور اصل پر توجہ دینی چاہیے۔ لہذا اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ نیکی کے کاموں میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو عبادت ہے، اور عبادت میں نیکیاں اصل ہے۔ تو یہ جو جہاد کو متعین کیا گیا ہے، اس کے متعین کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امت کے لیے ایک مرکزیت قائم ہو جائے، یا عبادت کے لیے وسیلہ اور شرط کے طور پر اس کو متعین کیا گیا ہے، باقی اصل یہ نہیں ہے۔
اصل تو یہ ہے کہ نیکی کرنا یا پھر نیکیوں میں سبقت لے جانا اور اس کی تعداد اور اس کی مقدار کو بڑھانا. نیکی کرنا، اس میں آگے بڑھنا اور اس کی مقدار کو بڑھانا. فاستبقوا الخیرات، اصل تو چیز یہ. اور آپ فروعی مسائل کو، فروعی چیز کو باعث نزاع بنا کر، اختلاف کی بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اصل چیز پر غور کرو، اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے عبادت. آج امت مسلمہ کے اندر بھی جو مختلف مسلک بنے ہوئے ہیں، ان مختلف مسالک کے اندر بھی جو اختلاف اور نزاع کی بنیاد اور اس کا جو سبب ٹھہرایا گیا ہے وہ ہے فروعی مسائل. فروعی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ آپس میں دست و گریبان ہے، جبکہ اصل پر غور ہی نہیں کیا جا رہا، اصل پر زور ہی نہیں دیا جا رہا. ہمارے ہاں مساجد میں کوئی آدمی یہاں ہاتھ باندھ لے، اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کوئی یہاں ہاتھ باندھ لے، اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نماز میں یوں کر لے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نہ کرے، اس کے خلاف جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بلند آواز سے آمین کہہ دے، جھگڑا نہ کہے تب جھگڑا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسجد کے اندر آ کر کے جھگڑا کیوں؟ یہ فروعی مسائل ہیں. زور دینا ہے تو میاں اس بات پر زور دے کہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائیے. اس میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اس میں پیش قدمی کیجئے، اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیے کہ لوگ بے نمازی ہیں، امت بے نمازی ہوتی جا رہی ہے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں. ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے. یہ تو مسجد کے ویران کرنے کا ایک سبب ہے کہ آپ آنے والے سے جھگڑا کیجئے کہ جناب آپ نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہی، آپ نے کہہ دی، آپ نے جو ہے ولد ضالین پڑھا، آپ نے ولد ضالین پڑھا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی. آپ ان اختلافات میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ؟ ہاں، لوگوں کو مسائل بتانے میں اعتراض نہیں ہے، آپ مسائل بتائیے، فروعی مسائل بتائیے، لیکن فروعی مسائل کو نزاع کا، جھگڑے کا سبب نہ بنائیے. جھگڑا نہ کیجیے، آپس میں دست و گریبان نہ ہوئیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں جلدی کرو. 3 کاموں میں؟ کس سے فرمایا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس نے فرمایا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے نا، جب نماز کا وقت شرعی ہو جائے، پھر نماز میں تاخیر مت کرنا. اس سے مراد جان بوجھ کر ٹال مٹول مت کرنا، لٹکانے کی کوشش مت کرنا. ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، تاخیر زیادہ نہیں کرنا. دوسری بات فرمایا کہ والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، جب کوئی آدمی مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کا جنازہ پڑھنے میں تاخیر مت کرنا. پہلی بات کیا تھی؟ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرنا. یہاں بھی ہم میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. ابھی پڑھتا ہوں، ابھی گاہک جاتا ہے پڑھتا ہوں، ابھی بات ختم ہوتی ہے پڑھتا ہوں، ابھی دوست نے اٹھ کے جانا ہے تو پڑھتا ہوں، ابھی یہ کرنا ہے تو پڑھتا ہوں. یعنی یہ اپنی طرف سے خود تاخیر کا ایک سبب بنتے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نماز کو مؤخر کرتے جا رہے ہیں. والجنازۃ اذا حضرت، اور دوسری بات کہ جب جنازہ، یعنی جب میت، یعنی کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کا جنازہ تیار ہو تو پھر تاخیر نہیں کرنی، جنازہ پڑھ لینا ہے. یہاں بھی ہم بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی فلاں نہیں آیا، ابھی فلاں نے آ کر چہرہ دیکھنا ہے، ابھی فلاں نے میت کا چہرہ دیکھنا ہے، اور انہی چکروں میں ہم بہت زیادہ تاخیر کرتے رہتے ہیں. جبکہ شرعاً حکم یہ ہے
کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو جتنا جلد از جلد ہو سکے اس کی تجہیز اور تکفین کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کی تدفین کر دی جائے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات فرمایا وَالْأَيَّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، اور بے نکاح مرد یا عورت، ایسا لڑکا یا لڑکی یا عورت یا مرد جس کا نکاح نہیں ہوا، جو بن بیاہ ہے یا بن بیاہی ہے، جب اس کا کفو مل جائے، اس کے ساتھ ہم سر مل جائے، تو پھر اس کے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں پر اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ اچھا، وَالْأَيَّمُ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بے نکاحی لڑکی، عام طور پہ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کرو، صرف لڑکی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بغیر نکاح کے، بغیر جوڑے کے جو ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہ مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کی بھی وجہ ہے، یعنی وہ بالغ لڑکا، وہ بالغ لڑکی جن کا نکاح نہیں ہوا، جو ایم ہیں، ان کا اگر کفو مل جاتا ہے، ہمسر مل جاتا ہے، تو پھر تاخیر مت کرو۔ اور مرد اور عورت کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس لیے کہ بسا اوقات کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے یا عورت ایسی ہوتی ہے کہ طلاق کی وجہ سے ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، یا ان جوڑوں میں سے ایک کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے دوسرا اکیلا پڑ جاتا ہے، وہ بھی بے نکاح ہوتا ہے، بن بیاہ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، بغیر جوڑے کے ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ ان کے نکاح کرنے میں بھی تاخیر مت کرو۔ ہمارے یہاں بہت بڑی کوتاہی ہے اس معاملے میں کہ خاص طور پہ جس کو لڑکی کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ لڑکی کے معاملے میں دو طرح کی کوتاہیاں برتی جاتی ہیں۔ ایک وہ لڑکی کہ جس کا ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا سرے سے، اس کے اندر کوتاہی اس لحاظ سے برتی جاتی ہے کہ جناب ابھی اس کے لیول کا لڑکا نہیں ملا، اس کے لیول کا لڑکا نہیں ملا، جو ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ویسا مالدار اور ویسا صاحب حیثیت، صاحب ثروت لڑکا نہیں ملا، اور اسی چکر میں خدا کی قسم بہت ساری بچیاں اپنے گھروں میں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ والدین کی طرف سے زیادتی ہے کہ والدین بچی کا نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی معقول رشتہ نہیں ملتا، اور ان کے یہاں معقول کیا ہے؟ بڑی فیکٹری کا مالک ہو، کاروبار بزنس اس کا عروج پر ہو، شہرت اس کی بلندیوں پر ہو، نام و نمود اس کا بہت زیادہ ہو۔ اور دوسری زیادتی یا دوسرا ظلم بچی کے ساتھ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح اس لیے نہیں ہو پاتا کہ اس سے بھاری قسم کا جہیز مطالبہ کیا جاتا ہے، یا والدین زیادتی کرتے ہیں یا معاشرہ زیادتی کرتا ہے۔ بے نکاحی لڑکی کے ساتھ جو نکاح میں رکاوٹ ہے وہ دو چیزیں، یا تو والدین ہیں یا پھر معاشرہ، اور ان دونوں کے ظلم کی وجہ سے چکی میں وہ بچی پستی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، کہ جب بے نکاح مرد اور عورت کے لیے، لڑکی اور لڑکے کے لیے ہم سر مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرنا۔ دوسرا عورت کا معاملہ ہے کہ جب اس کو طلاق ہو جائے یا پھر اس کے خامند کا انتقال ہو جائے، دونوں صورتوں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا نکاح نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عیب سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے اور اس کی گود میں کوئی بچہ بھی ہو، اس کی اولاد بھی ہو، اس کے لیے تو نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اب اس نے نکاح کیوں کرنا،
اب اس کو کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ کیا یہ سوچنے والوں نے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کہ ہمارے یہاں بھی تو ایک بیٹا ایک بیٹی موجود ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ایک بیٹی موجود ہے، ہم پھر ازدواجی تعلقات کو مزید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے جس طرح دوسرے انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اس عورت کی بھی خواہشات ہیں کہ جو متوفی عنہا ہے، جس کا خامد فوت ہو چکا ہے۔ اس لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَيَّمُ، وہ مرد اور یا عورت جس کا جوڑا موجود نہ ہو، جس کا شریک موجود نہ ہو، جس کا ساتھی موجود نہ ہو، جب اس کا ساتھی مل جائے، اس جیسا ساتھی مل جائے، نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، جلدی کرو۔ اور یہی حال لڑکے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ لڑکا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا، ابھی اس کا بزنس سٹیبل نہیں ہوا، ابھی اس کا کاروبار جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چمکا نہیں، ابھی وہ ایسا نہیں ہے، ابھی ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ بلوغت کے بعد بچہ یا بچی جو خطائیں، جو لغزشیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کے اندر والدین برابر کے شریک ہیں۔ وَالْأَيَّمُ اِذَا وَجَدْتَهَا كُفْوًا، حضرت علی المرتضیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نکاح بچہ یا بچی، مرد یا عورت، جب اس کے لیے کف مل جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر مت کرنا۔ کف کیا ہے؟ نمبر 1 نسب، ہم نسب ہو، نسب ایک ہو۔ نمبر 2 اسلام۔ یہ میں ترتیب وہ نہیں بتا رہا کہ جو مطلب ایکچوئل ہے، اصل تو ترتیب ہے اسلام پہلے نسب بعد میں ہے، لیکن ایک ویسے فگرز بتا رہا ہوں کہ نسب بھی کف کا ایک حصہ ہے، اسلام یعنی مسلمان ہونا کفو کا ایک حصہ ہے، آزاد ہونا کفو کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں بچے اور بچی میں ایک چیز اور دیکھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ان کا پیشہ، یعنی ان خاندانوں کا پیشہ یا ان کا جو سلسلہ ہے روزی اور اسباب کمانے کا، وہ کیسا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیانت اور امانت داری کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں، اس کو کف کہتے ہیں، جس آدمی کے لیے خواہ وہ لڑکا ہو خواہ وہ لڑکی ہو۔ دوسری طرف کف یعنی ان 5-6 شرائط کے ساتھ کوئی جوڑا مل جائے، اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے اور آپ نے اور معاشرے کے ہر فرد نے سوچنا ہے کہ کیا ہم اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو عملی طور پر جامع پہنانے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، تو فرمایا گیا کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ اصل بات تو ہے نیکی کرنا، تو تم کیا فروعی مسائل میں اختلاف کر بیٹھے ہو؟ اصل بات بھولی تو نہیں؟ یہود کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو وہ اصل نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ نیکی کرنا، اور نیکی کرنے میں صحابہ اور تم کوئی قدغن نہیں ہے۔ آؤ ان جیسی نیکی کرو، یہ پہلے بات بتا دی گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسی دیانت، ان جیسی امانت، ان جیسی شرافت، ان جیسی سخاوت، ان جیسی اخلاق، ان جیسے اعمال، گفتار، کردار اپناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہی اصل ہے، وہی کیا ہے؟ اصل ہے۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اس جملے نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں ایک اور اصولی بات کہی ہے، اور وہ اصولی بات کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو جہت قبلہ کا تعین ہے یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی غرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت بیت اللہ کے جہت، بیت اللہ کو اپنا جہت بنا کر کے، اپنا قبلہ بنا کر کے، اس کی طرف منہ کر کے جو وہ اپنی عبادت کریں، جس طرح آج اس نے حکم دیا ہے، اور اس کے حکم سے آج پوری کی پوری کائنات اس حکم کی پابند ہے، تو بعین ہی اسی کے حکم سے ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب اس نے جس طرح قبلے کے لیے تمہیں اکٹھا کیا ہے، تمہیں محاسبے کے لیے بھی وہ اکٹھا کرے گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ تمہارے درمیان ہو جائے گا کہ تمہارا جو اختلاف تھا اس اختلاف میں تم کس پوزیشن میں تھے اور یہ اہل ایمان کس پوزیشن میں، کامیاب تم ہو یا یہ ہیں۔
فیصلہ ہو جائے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں سب کو اکٹھا کر لے گا محاسبے کے لیے. جیسے آج قبلہ کے لیے سب کو یکسو ہو کر کے ایک جہت کی طرف، ایک سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، بالکل اسی طرح کل کو قیامت کے دن بھی اللہ اکٹھا فرما دیں گے سب کو. اس کے بعد جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں 3 دفعہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے گن کر بتایا تھا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ ایک، پھر دوسری آیت کے شروع میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور تیسرا پھر اسی آیت کے اسی جملے کے بعد وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. یہ 3 دفعہ حکم ہے. حکم ایک ہی ہے لیکن اس کی تاکید اس کو 3 دفعہ دہرایا گیا. اس کی توجیحات علماء نے بیان کی ہے. پہلی توجیح یہ بیان کی ہے، پہلی وجہ یہ بیان کی ہے 3 دفعہ حکم آنے کی. فرمایا کہ پہلا حکم حدود حرم والوں کے لیے ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا، حدود حرم والوں کے لیے. دوسرا حکم ملک عرب میں رہنے والوں کے لیے ہے، اور تیسرا حکم عرب سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے. یہ 3 دفعہ حکم آیا تو تینوں کی وجہ الگ الگ ہے. ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ نہیں جناب، اس کے علاوہ بھی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ پہلا حکم دیا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے یا خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے. فرمایا گیا کہ محبوب آپ کی خواہش تھی تو ہم نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریے. آپ کی خواہش تھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی، ہم نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے. یہ پہلا حکم اس لیے آیا. دوسرا حکم کیوں آیا؟ تو دوسرا حکم اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے ادیان میں، پچھلے دینوں میں اس بات کی پیشن گوئی موجود تھی کہ آپ 2 قبلے والے نبی ہوں گے. آپ یہ بات ذرا سمجھیے گا. تو دوسری دفعہ حکم اس لیے دیا کہ اگر صرف بیت اللہ والا حکم ہی پہلی دفعہ برقرار رہتا، آپ مدینے میں آتے تب بھی بیت اللہ کا حکم برقرار رہتا اور آخر وقت تک رہتا، تو پھر تو آپ 2 قبلے والے نبی نہ ہوئے، پھر تو 1 قبلے والے نبی ہوئے. تو یہ جو دوسری دفعہ حکم دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ آپ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کیجئے، اب بیت المقدس کی طرف منہ کیجئے. تو یہ جو دوسری دفعہ حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یا بھیج رکھی تھی، بتا رکھی تھی، ان علامات کو ظاہر کرنا، ان علامات کو ظاہر کرنے کے لیے دوسری دفعہ حکم دیا گیا. اور تیسری دفعہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ باطل کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے. باطل کو، اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، باطل کو اعتراض کرنے کا موقع کیسے نہیں ملے گا؟ اعتراض تو وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر علمی بات ہے، اور وہ علمی بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حکم نہ آتا، تحویل قبلہ کا حکم، ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ کی علامات میں سے یہ ایک علامت یہ ہے کہ آپ ذو قبلتین ہیں. اگر آپ کو یہ حکم نہ ملتا، پہلے بیت اللہ پھر بیت المقدس، یہ حکم نہ ملتا تو یہود اعتراض کرتے کہ دیکھیے جی تورات میں تو لکھا ہوا ہے ذو قبلتین ہیں، سابقہ کتابوں میں تو لکھا ہوا آپ 2 قبلوں والے ہیں، تو دیکھیے جناب یہ علامت تو ان کے اندر پائی نہیں جاتی، یہ لہٰذا یہ وہ نبی نہیں ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، آپ پر لوگوں کو دلیل بنانے کا، یعنی کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے اللہ نے تیسری دفعہ یہ حکم دیا کہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کے بجائے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کیجئے. ٹھیک ہے، 2 قبلے تاکہ آپ کو متعین ہو جائیں. اور مشرکین کا اعتراض بھی ہوگا اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر بیت المقدس کی طرف. اب اگر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے اور اپنا قبلہ بیت اللہ کو نہیں بنائیں گے تو پھر مشرکین اعتراض کریں گے، اور ان کا اعتراض یہ ہوگا کہ دیکھیے جناب مکہ کیا چھوڑا، قبلہ بھی چھوڑ دیا، مکہ کیا چھوڑا، قبلہ بھی چھوڑ دیا. اب ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا تو اللہ نے ان کے اعتراض کو بھی دفع کیا، یہود کے اعتراض کو بھی رفع کیا. دونوں کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے تیسری مرتبہ کہا کہ محبوب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تیسری دفعہ حکم کی وجہ یہ. اچھا یہ اس جملے کا ایک اور مطلب بھی ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ والا جو لفظ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تیسرے حکم کے بعد یہ جو لفظ ہے نا، اس لفظ کا ایک اور بھی
اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اب بیت اللہ کو قبلہ بنانے میں اپنے پائے استقامت میں کوئی لغزش پیدا نہ کرنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، پختگی کا مظاہرہ کرنا اور مضبوطی سے عمل کرنا، تاکہ اب تمہاری مضبوطی دشمن کا منہ بند کر دے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے موقف میں کچھ لچک رکھتا ہے نا، اپنے مزاج میں، اپنے موقف میں اگر کچھ لچک رکھتا ہے، کچھ اس کے دلائل میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، تو جو دشمن ہوتا ہے اس کو ایک طمع اور لالچ اور امید ہوتی ہے کہ یار یہ مان جائے گا، یہ ہماری بات مان جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بدل جائے، ہو سکتا ہے یہ پلٹ جائے، ہاں جی یو ٹرن لے لے، ہاں جی ایک امید ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ یہاں فرمایا کہ مضبوطی پیدا کیجئے اپنے پاؤں کے، اپنے استقامت میں جو ہے وہ کوئی لغزش نہ آئے، اپنے پاؤں کو مضبوط چٹان پر رکھیے، ریت پر مت رکھیے، تاکہ دشمن کو آپ سے کوئی طمع اور کوئی لالچ باقی نہ رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کا مفہوم اس وقت یہ ہوگا تاکہ دشمن آپ سے امید اور طمع نہ رکھ سکے۔ بس مانگی جی۔ اچھا آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں وہ تو اعتراض کریں گے، ان کا تو اعتراض رہے گا، ہاں جی ظالموں کا تو کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اسی کے نتیجے میں کہ جن ظالموں نے اعتراض کرنا ہے، جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں، یقیناً ان کے شکوک و شبہات کے بعد امکان ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کے وساوس پیدا ہوں، کوئی معاشرتی خوف، کوئی لوگوں کے گھٹ جانے کا خوف، جماعت کے اندر افراد کے ٹوٹ جانے کا خوف، بغاوت کا خدشہ، یہ سارے خدشات ہو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خدشات کو رفع کرنے کے لیے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، محبوب آپ نے کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا۔ ہاں اگر ڈر پیدا کرنا ہے اور پیدا کرنا چاہیے وہ صرف کس ذات کا؟ وَاخْشَوْنِي، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجیے، میرے سوا کسی کا ڈر اپنے دل میں۔ آگے تحویل قبلہ کا جو مقصد ہے وہ پہلے دو باتیں بیان ہو چکی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ قبلہ کے بدلنے کا جو حکم دیا گیا اس کے دو مقاصد پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک مقصد یہ بیان ہوا تھا کہ آزمائش اور امتحان لینا مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک مقصد کیا تھا؟ آزمائش اور امتحان لینا، جو کہ اس پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ اور دوسرا مقصد اور دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا تھی، اس لیے حکم تحویل بھیجا گیا، یعنی قبلہ کے بدلنے کا حکم بھیجا گیا۔ اب دو وجہ اور بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ نے اس حکم تحویل قبلہ کو اس لیے بھیجا، قبلہ بدلنے کا حکم اس لیے آیا تاکہ اللہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر لے۔ دیکھیے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس اسلام کو اللہ نے بطور دین مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے، اس اسلام کے جو بانی ہیں، اس اسلام کے جو داعی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت انبیاء میں سب سے مکمل، اکمل اور اتم جو نعمت ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نعمت امت میں جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ خیر امت ہونے کی نعمت ہے، اور وہ اللہ نے شرف عطا فرمایا امت محمدیہ کو، اسی کو امت وسط فرمایا ہے۔ نعمت کتب میں سب سے عظیم ترین کتاب وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اللہ نے وہ امت محمدیہ کو نصیب فرمایا ہے۔ نعمت ادیان میں یا شرائع میں سب سے بہترین شریعت محمدیہ ہے، وہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اتنی ساری نعمتیں اور ان نعمتوں کا تتم الصالحات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی جماعت کو اور آپ کی امت کو اور آپ کی کتاب کو اور آپ کے دین کو بنایا ہے، تو پھر یقیناً قبلہ بھی ایک نعمت ہے۔ سمت یعنی ایک رخ پر ہو کر کے مرکزیت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو مرکزیت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مرکزیت کا جو شرف اور مقام ہے وہ بھی مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت بیت اللہ، بیت اللہ کی نعمت۔
بیت اللہ کی نعمت، یہ مرکز عبادت ہے، اور مرکز عبادت والی جو نعمت ہے اس میں بھی سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اسی لیے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کروں. اور تیسری وجہ، چوتھی وجہ فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی تحویل قبلہ کا حکم آیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. گویا یہ جو قبلہ ہے، جو گویا بیت اللہ جو ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.